آج ہم شینا زبان کی شاعری پر بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر عطا اللہ اثر صاحب کی شاعری میں جو مقامی استعارے استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو کی بنیاد الواعظ صفر شاہ صاحب کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو انہوں نے آغا خان یونیورسٹی سے 2017 میں کیا۔ کہتے ہیں شینا اتنی میٹھی زبان ہے، اتنی دلکش کہ ایک پرانی روایت ہے کہ پہاڑوں کی پریاں بھی چرواہوں کے گیت سننے آ جاتی تھیں۔ اسے پریوں کی زبان بھی کہا جاتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ بات کافی دلچسپ ہے، لیکن اس خوبصورتی کے باوجود ایک عرصے تک اور شاید کچھ حد تک اب بھی یہ تاثر رہا ہے کہ شینا شاعری بس الفاظ کا کھیل ہے، بے معنی سی، اور شاعروں کو وہ سنجیدہ مقام نہیں ملا علمی حلقوں میں جس کے وہ حقدار تھے۔ اچھا، تو الواعظ صفر شاہ کا یہ مقالہ پھر اسی عام تاثر کے آپ کہہ رہے ہیں بالکل الٹ جا رہا ہے۔ جی، یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ یہ شاعری خاص کر استعاروں کے ذریعے یہ صرف الفاظ نہیں، اس میں گہرائی ہے؟ بالکل، یہ مقالہ اسی نقطے پر زور دیتا ہے۔ دیکھیں، اس کے مطابق استعارے جو ہیں وہ شاعری کی جان ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ تو کسی بھی معاشرے کی تاریخ، اس کی ثقافت، اقدار، سوچ، ان سب کا عکس ہوتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ کم لفظوں میں بڑی گہری بات کہہ جاتے ہیں، اور سننے والا انہیں اپنے تجربات کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ یہ مقالہ یہی دکھاتا ہے کہ اثر صاحب کی شاعری میں جو استعارے ہیں وہ کس قدر مقامی ثقافت میں آپ کہیں رچے بسے ہیں۔ اور مقالے میں خاص طور پر عطا اللہ اثر صاحب ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان کی شاعری میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اثر صاحب کا انتخاب وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ اپنی شاعری میں خالص شینا الفاظ اور خاص طور پر مقامی یعنی بالکل ثقافتی استعارے استعمال کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کلام شینا زبان کے اصل رنگ کو، اس کی خوشبو کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ شینا کے ایک اور بہت بڑے شاعر ہیں عزیز الرحمن ملنگی صاحب، جنہیں کئی لوگ شینا شاعری کا گرو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اثر صاحب کو ان چند شعراء میں شمار کیا جو اپنی شاعری سے شینا زبان کو زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ تو اس مقالے کا مرکزی خیال کیا ہے پھر؟ کس چیز پر زیادہ توجہ دی گئی ہے؟ مقالے کا جو مین پوائنٹ ہے نا، وہ عشق کا تصور ہے۔ اثر صاحب کی یہ پوری نظم ہے جو عشق کے موضوع پر ہے، اور مصنف الواعظ صفر شاہ، ان کا کہنا ہے کہ عشق کا انگریزی ترجمہ لو کر دینا کافی نہیں ہے، وہ اس کی گہرائی کو بیان نہیں کر پاتا۔ یہ تو محبت کی ایک انتہا ہے، ایک مکمل حقیقت، شاید زندگی کا مقصد ہی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اثر صاحب نے صرف اسی ایک نظم میں عشق کی مختلف کیفیات، اس کی شدت، اس کی مشکلیں، اس کے انعام، ان سب کو بیان کرنے کے لیے 16 سے زیادہ منفرد بالکل مقامی استعارے استعمال کیے۔ یہ مقالہ صرف اسی ایک نظم کا تجزیہ کرتا ہے۔ 16 سے زیادہ مقامی استعارے صرف ایک نظم میں، اور وہ بھی عشق جیسے پیچیدہ موضوع پر؟ یہ تو واقعی غیر معمولی بات لگتی ہے۔ تو آئیے اس نظم کے کچھ اہم استعاروں پر بات کرتے ہیں تاکہ ان کی گہرائی اور ان کا جو ثقافتی پس منظر ہے وہ سمجھ میں آئے۔ پہلا شعر کیا کہتا ہے؟ جی، نظم کے شروع میں ہی اثر صاحب عشق کی جو دوہری کیفیت ہے اسے سامنے لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عشق فپوشے مرمون مہد جو چنگل شری، عشق بہشتے آوان ہن متشے کھتل اے شری۔ یہ الفاظ مرمون، چنگل، اوان، کھوتل، یہ کیا ہیں اور یہاں عشق کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں؟ مرمون کا مطلب ہے آگ۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق ایک طرف تو آگ جیسا ہے، مشکل، جس میں جلنا پڑتا ہے، تپنا پڑتا ہے۔ اور یہ تپنا کیسا؟ جیسے چنگل ہوتی ہے لوہے کی تپائی جو آگ پر رہ کر تپتی ہے، تو یہ قربانی، مشکلات، برداشت، ان سب کی علامت ہے۔ صحیح۔ جیسے لوہے کی تپائی آگ میں رہ کر کالی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو شاید عشق بھی انسان کو مشکلوں سے گزار کر پکا کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ یعنی عشق کا راستہ آسان نہیں، آگ سے گزرنے جیسا ہے۔ لیکن شعر کا دوسرا حصہ، وہ تو بہشت آوان یعنی جنت کی نعمت کی بات کر رہا ہے۔ یہ تضاد کیوں؟ جی، یہی تو اس استعارے کی خوبصورتی ہے۔ ایک طرف آگ ہے تو دوسری طرف جنت کی نعمت، اوان، یعنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد جو ملتا ہے وہ جنت جیسا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اس نعمت کو اس نے اپنے اندر کھتل کی طرح محفوظ کر لیا ہے۔
خطل پرانے شینا طرز کے جو گھر ہوتے تھے ان میں چھت پر ایک خاص کمرہ یا گودام ہوتا تھا غلہ وغیرہ رکھنے کے لیے، بارش دھوپ سے بچا کر۔ اچھا، تو یہ استعارہ عشق کو پانے کے بعد اسے سنبھالنے، اس کی حفاظت کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا عشق آگ میں تپ کر ملنے والی ایک قیمتی نعمت ہے جس سے بہت سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ آگ اور جنت کا جو امتزاج ہے یہ عشق کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے؟ ہاں، بہت دلچسپ، یعنی ایک ہی وقت میں مشکل بھی ہے اور انعام بھی۔ اچھا، اگلے شعر میں کون سا استعمال ہوا ہے؟ اگلے شعر میں عشق کی تلاش، وہ جستجو، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر پنرچھ گے بیون ددنیون اس نرگس ادور تھو، نرگس تم نے لائوک تو ہر پنر پچھل اے شری۔ ددھنیوں اور نرگس، یہ شاید بھونرے اور نرگس کے پھول کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح، ددیونوں بھونرا ہے اور نرگس نرگس کا پھول۔ شاعر کہتا ہے کہ بھونرا ہر پھول پر جاتا ہے، ہر جگہ بھٹکتا ہے، لیکن اگر اسے نرگس کا پھول نہ ملے تو باقی سب پھول اس کے لیے بیکار ہیں، پچھل ہیں۔ یہاں بھونرا عاشق کی علامت ہے اور نرگس محبوب کی۔ اصل میں مقام روایات میں بھونرے کو نرگس کا دیوانہ سمجھا جاتا ہے، جو دن بھر باغ میں صرف نرگس کو ڈھونڈتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہے تو بس وہیں بیٹھ کر بے خود ہو جاتا ہے۔ تو یہ استعارہ عشق میں محبوب پر پوری توجہ رکھنے اور اس کے بغیر باقی سب کچھ بے معنی سمجھنے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف عام محبت نہیں بلکہ شینا شاعری میں بھونرا اور پروانہ یہ اکثر عشق کی جو شدید ترین شکل ہے نا اس کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ اس گہری لازوال محبت کی طرف اشارہ ہے جسے ہم کلاسیکی کہانیوں میں دیکھتے ہیں، جیسے رومیو جولیٹ یا پھر مقامی لوک داستان ہے رحمت جان ملنگ کی۔ یہ محبوب کے لیے مکمل، آپ کہیں، ڈیڈیکیشن کی علامت ہے۔ جی، عشق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی کیا کوئی خاص استعارہ ہے؟ جی بالکل، اثر صاحب عمارتوں کے استعارے استعمال کرتے ہیں تاکہ عشق کا جو بلند مقام ہے اسے واضح کر سکیں۔ شعر ہے، خیال اور راگوں کو دلی آکو گوتنے سنے، عشق اتھیتو مزہ درم تو ڈنگل شری۔ راکو، راجوگوت، ڈنگل، یہ کس قسم کی عمارتیں ہیں اور ان کا عشق سے کیا تعلق بن رہا ہے یہاں؟ دیکھیں، یہ الفاظ اس علاقے کی جو ماضی کی سماجی اور معاشی حالت تھی اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ راکو لکڑی کے ستونوں پر بنا ایک بڑا کمرہ ہوتا تھا جو پہلے زمانے میں عام لوگوں کا کل گھر ہوتا تھا۔ راجوگت بادشاہ یا حکمران کے محل کو یا بڑے کئی کمروں والے گھر کو کہتے تھے، اور ڈنگل ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی ہوتی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ صرف خیالی طور پر ایک بڑا مکان راکو بنا کر خود کو بادشاہ کے محل راجوگوت کا مالک نہ سمجھو۔ عشق کی جو حقیقی عمارتیں ہیں ان کے سامنے تمہارا یہ بڑا مکان بھی ایک معمولی سی جھونپڑی ڈنگل جیسا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق میں خود کو کامل سمجھ لینا یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے، اصل منزل شاید بہت ہی بلند ہے۔ بالکل، یہ استعارہ عشق میں جو روحانی ترقی ہے اس کے بدتدریج عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ وہ عشق کی منزل پر پہنچ گیا ہے، وہ شاید ابھی راستے میں ہی ہے، ابتدا میں ہی ہے، اور اس کا مقام عشق کی حقیقی عظمت کے سامنے ایک کچی جھونپڑی جیسا ہے۔ یہ خود پسندی سے بچنے اور مسلسل کوشش جاری رکھنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ایک اور شعر کا ذکر تھا جس میں قید کا استعمال ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ جی، اس شعر میں شاعر دنیاوی رکاوٹوں میں خود کو گھراوا محسوس کرتا ہے اور عشق سے مخاطب ہے۔ یہ تو بہارو مجا مست بے تو چھریار ہن مدے درگہ اے مجا بندی ہن اس ہول اشری۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے عشق، تو آزاد ہے، مستی میں ہے، میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو قید ہوں۔ یہ ہول کیا چیز ہے جس میں وہ خود کو قید محسوس کر رہا ہے؟ ہول ایک آپ سمجھیں بہت پرانے طرز کا لکڑی کا بنا ہوا تالا ہوتا تھا۔ سٹیل کے تالے آنے سے پہلے یہ دروازوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ صرف اندر سے ہی کھل سکتا تھا۔ باہر سے کھولنے کے لیے یا تو دیوار توڑنی پڑتی یا کوئی بہت ہی مشکل ترکیب لڑانی پڑتی۔ تو یہ صرف جسمانی قید نہیں بلکہ ایسی رکاوٹ ہے جسے توڑنا بہت مشکل ہے، اور شاید اس کا حل بھی اندر ہی ہے، مطلب اپنے اندر۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ہول ان رکاوٹوں کی علامت ہے جو عاشق اور عشق کے درمیان ہوتی ہیں۔
اور یہ رکاوٹیں بیرونی حالات سے زیادہ داخلی ہو سکتی ہیں، جیسے لالچ، جھوٹ، بے اعتمادی، غصہ، شک وغیرہ۔ شاعر محسوس کر رہا ہے کہ وہ ان کمزوریوں میں جکڑا ہوا ہے، اور عشق کی آزادی تک پہنچنے کے لیے اسے ان داخلی رکاوٹوں کو توڑنا ہوگا، جس کے لیے سخت جد و جہد، استقامت درکار ہے، بالکل ویسے جیسے ہول کو کھولنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی تھی۔ یعنی عشق تک پہنچنے کے لیے خود احتسابی اور داخلی جد و جہد لازمی ہے۔ اچھا، ایک شعر میں شاعر اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کرتا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، عشق کے راستے پر چلنے کے باوجود شاعر اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تراور اور دیدونس فیری گا سرومس جگرام غیر مشی جومس میں کم کم بوگا یول شری۔ تراؤ اور گیول، ان کا کیا مطلب ہے؟ تراؤ کہتے ہیں دریا کے کنارے کو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بہت سی مشکلات عبور کر کے ابھی صرف دریا کے کنارے تک پہنچا ہوں، سمندروں کی وسعت کا تو مجھے ابھی کوئی اندازہ ہی نہیں۔ گیول پہاڑوں سے نکلنے والے چھوٹے نالے یا چشمے کو کہتے ہیں، جو بہتا ہوا پہلے کسی بڑے نالے اور پھر دریا میں جا منتا ہے۔ شاعر خود کو اس چھوٹے نالے گیول کی طرح سمجھتا ہے، جو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ عاجزی کا اظہار ہے کہ عشق کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ میں تو ابھی کنارے پر ہی ہوں، ایک چھوٹے سے نالے کی طرح۔ بالکل، یہ استعارہ عشق کے وسیع میدان میں شاعر کی جو ابتدائی حیثیت ہے اور مسلسل سفر کی حالت، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ حتمی حقیقت یا عشق کی مکمل گہرائی سے ابھی واقف نہیں ہے، لیکن اس کا سفر جاری ہے، وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے، بالکل اس نالے کی طرح جو دریا میں شامل ہونے کے لیے بہتا رہتا ہے۔ یہ استعارے واقعی بہت معنی خیز ہیں اور مقامی ماحول سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ آخری شعر جو مقالے میں زیر بحث آیا، وہ شکاری اور شکار کے حوالے سے۔ جی، آخری تجزیہ شدہ شعر میں شاعر ایک بار پھر اپنی حیثیت کو بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہیون ات ٹرن اکستھیر آکو دروز نے سنے کل میارو تھم تھا تو سم پھری متھل ایشری۔ ترن، دروس، کل میارو، متھل، یہ الفاظ تو کافی اجنبی لگ رہے ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے اور یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے خود سے؟ دیکھیں، ٹرن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نشانہ بازی کی مشق کی جاتی ہے۔ دروز ماہر شکاری کو کہتے ہیں، لیکن یہ صرف جانور مارنے والا نہیں، بلکہ وہ شخص جو مشکل پہاڑوں پر چڑھنے کا ماہر ہو، جسمانی طور پر چست ہو، موسم اور راستوں کا علم رکھتا ہو اور شکار کی حکمت عملی جانتا ہو۔ اور کل میارو ہمالیائی آئیبیکس یا پہاڑی بکرا ہے، جو بہت بلند اور دشوار گزار چوٹیوں پر رہتا ہے اور اس کا شکار انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اور متھل، متھل گیلی مٹی کی بنی ہوئی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے جسے بچے کھیلتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی چوٹ سے بکھر جاتی ہے۔ تو شاعر خود کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی صرف مشق کر رہا ہے، اصل شکاری نہیں بنا۔ بالکل، وہ کہتا ہے، اے اثر، تم تو ابھی صرف مشق کرنے کی جگہ یعنی ٹرین پر کھیل رہے ہو، تم ابھی حقیقی ماہر شکاری دروج نہیں بنے ہو۔ اصل شکار کل معیاروں یعنی عشق کی حقیقت ایک بالکل الگ اور انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر تم اس کا شکار کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اپنی کمائیگی، اپنی نزاکت کی وجہ سے گیلی مٹی کی گولی یعنی متھل کی طرح بکھر جاؤ گے۔ یہ تو اپنی کمزوری اور عشق کی عظمت کا انتہائی طاقتور اعتراف ہے۔ تو دروز یہاں کون ہے؟ کیا وہ شخص جو عشق کی حقیقت کو پا چکا؟ ہاں، اس تناظر میں دروز وہ ہے جو عشق کی حقیقت کی انتہا کو جان چکا، جس نے وہ مشکل سفر طے کر لیا ہے۔ کل معیاروں خود عشق کی وہ بلند و بالا حقیقت ہے جسے پانا انتہائی مشکل ہے، اور متھل خود شاعر ہے جو اپنی کمائیگی، اپنی نزاکت اور عشق کی راہ کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنے کی موجودہ عدم صلاحیت کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ استعارے مقامی ثقافت، ماحول اور تجربات میں اتنے گہرے رچے بسے ہیں کہ ان کا پورا لطف مقامی پس منظر کو سمجھ کر ہی آ سکتا ہے۔ عطاءاللہ اثر صاحب کی صرف ایک نظم کے ان چند استعاروں کے اس جائزے سے ہی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شینہ شاعری محض الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ کتنی گہری، بامانی اور ثقافتی طور پر زرخیز ہے۔ یہ تو واقعی عالمی پیار کی شاعری لگتی ہے۔ یقیناً، اور یہ استعارے صرف خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، یہ تو مقامی ثقافت، تاریخ، روایات اور لوگوں کی جو اجتماعی دانش ہے اس کا خزانہ ہے۔
असर जैसे शौरा ने इनके जरिए शीना ज़बान के इन कदीम और खूबसूरत अल्फाज को भी जिंदा रखा है, जो शायद नई नस्ल की रोज़मर्रा की बोलचाल से गायब होते जा रहे हैं। अलवाज़ सिफर शाह की तहकीक ये बताती है कि सिर्फ इश्क के मौजू पर ही असर साहब की शायरी में 100 से ज़्यादा ऐसे मुनफरिद मकामी इस्तिआरे मौजूद हैं। 100 से ज्यादा? ये तो हैरान कुन है। तो मुकाला निगार का असल पैगाम क्या है इस तहकीक के जरिए? मकाला निगार इस बात पर जोर देते हैं कि शीना ज़बान, जिसे आज लिसानियाती माहिरीन ख़तरे से दो चार ज़बानों में शुमार करते हैं, उससे बचाने और फ़रोग़ देने में मकामी शायरी, ख़ास तौर पर असर साहब जैसे शोरा का कलाम, ये कलीदी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन इसके लिए अशद ज़रूरत है कि इन शोरा के कलाम पर संजीदा इल्मी तहकीक की जाए, उन्हें महफूज किया जाए और नई नस्ल तक पहुँचाया जाए। एक और नुक्ता जो आपने शुरू में उठाया था कि हम अक्सर बाहर से इल्म दरामद करते हैं, क्या ये तहकीक इस हवाले से भी कुछ कहती है? जी, मकाले में ये अहम नुक्ता भी उठाया गया है कि हम अक्सर मगरबी नज़रियात या बाहर से इल्म लेकर उसे मकामी सियाक़ो सबाक पर लागू करने की कोशिश करते हैं, जिसे मकामियाने का अमल कहते हैं, जबकि हमारी अपनी मकामी तारीख़, लोगों के तजुर्बात, उनकी दानिश, रिवायात और ख़ास तौर पर शायरी में इल्म पैदा करने, दुनिया को समझने और मसाइल का हल तलाश करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुकाला निगार माजी की तरफ इशारा करते हैं कि शदीद गुर्बत के बावजूद लोग ज़्यादा पुरअमन थे, मोहब्बत और भाईचारे से रहते थे। उन इक़दार और उस हिकमत को समझने के लिए हमें अपने मकामी ज़राए की तरफ रुजू करना होगा। तो ये तहकीक एक तरह से मकामी दानिश्वरों, मुहक्किकीन और नौजवानों के लिए एक दावत है कि वो अपनी जड़ों की तरफ लौटें, अपनी तारीख़, सकाफ़त, रसूमात और ख़ास तौर पर अपनी ज़बानों की शायरी में जो ख़जाने छुपे हैं उन्हें खोजें, उन्हें इल्मी अंदाज में दुनिया के सामने लाएं और उनसे सीखें। बिल्कुल। और आज की सारी गुफ्तगू से एक सवाल जहन में उभरता है, जिस पर शायद मज़ीद गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है कि किसी ज़बान के मकामी इस्तारे जो उसकी सकाफ़त और माहौल से इतने जुड़े होते हैं, वो किस हद तक इंसानी जज्बात की पेचीदगियों, सकाफ़ती शनाख्त और सदियों की इज्तमाई दानिश को अपने अंदर समेटे रख सकते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो ज़बान खुद अपने वजूद की बका की जंग लड़ रही हो। ये इस्तारा सिर्फ अल्फाज हैं या किसी तहजीब की रूह के निगहबान?